اس لیے آپ مجھ سے اور میری زندگی سے دور چلے جائیے. مجھے شادی کے ٹوٹنے پر ذمہ دار ٹھہرائیں اور مجھ پر بہتان لگائیں. میں کوشش کروں گی کہ تمہیں پورے 10 لاکھ ہی دوں. میں بھائی سے بات کرتی ہوں. میرے ساتھ جو کچھ بھی ہوا اس میں میری قسمت اور میری مرضی شامل تھی. میں نہیں چاہتی کہ لوگ مجھے اگر پیسے پورے ہو جائیں گے نا تو جلد اپنے چینل کی لانچنگ کر دوں گا اور ریبن کٹ پاؤں گا. تم سے کہاں سے خرچے پورے کروں؟ سوچ کے دماغ خراب ہو گیا ہے میرا. جاؤ یہاں سے. جب 3 دن کا راشن ختم ہو جائے گا نا تب بات کرنا. پھپھو ابھی مجھے ایک جگہ کچھ نہیں بچا میرے پاس. اور تم کیا کھڑے کھڑے منہ دیکھ رہی ہو؟ انٹرویو کے لیے نکلنا ہے. میری دکانوں سے جو کرایہ آئے گا بیوقوف لگتی ہے کیا آپ لوگوں کو؟ اپنا سب کچھ آپ لوگوں کے نام کر دیں گی. اب وہ استعمال کر لیجیے. کروڑوں کی جائیداد کی مالک ہے. اس کی جائیداد اپنے نام کروانی ہے تو سر پہ تو بٹھانا پڑے گا. بھابھی من بھی نہیں ہے کہ ہمارے دماغ کا مقابلہ کر سکے. اتنے عرصے میں ہم نے کیا کچھ نہیں کیا. بے وقوف نہیں اور اتنی عقل. ڈرامہ سے پتہ دل کی نئے آنے والے ایپیسوڈ بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہوتے جا رہی ہیں. ہر ایپیسوڈ جو ہے ایک نیا موڑ لیتی جا رہی ہے. یہاں اب زارا آ کر بیٹھ چکی ہے اپنی ماں کے گھر میں، لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ ابھی بھی حکمرانی چلانا نہیں چھوڑ رہی. اب یہاں گھر میں حالات بہت برے آ چکے ہیں. یہاں سب کچھ ختم ہو چکا ہے، یہاں تک کہ راشن بھی ختم ہو چکا ہے. لیکن یہاں زارا بیٹھی ہوتی ہے کہ اتنے میں آ جاتی ہے مناہل، اور مناہل کہتی ہے کہ گھر کا سارا راشن ختم ہو چکا ہے جو صرف 3 دن کا رہ چکا ہے. وہیں پر زارا بیٹھی کہتی ہے کہ جب 3 دنوں کے بعد راشن ختم ہو جائے تبھی آنا، ابھی تم جا سکتی ہو. لیکن اب مناہل ہار ماننے والی نہیں ہے، اور مناہل وہیں پر زارا کو منہ توڑ جواب دیتی ہے اور یہ کہتی ہے کہ اس وقت تو میں جا رہی ہوں انٹرویو دینے، لیکن پھپھو جب راشن ختم ہو جائے تو میری دکانوں کا جو کرایہ آتا ہے اب وہی استعمال کر لیجئے گا. یہاں اس کی پھپھو اس کا منہ دیکھتی رہ جاتی ہے اور وہ کافی زیادہ حیران ہو جاتی ہے کہ اب مناہل ساتھ ساتھ اپنی جائیداد کا بتا رہی ہے کہ یہ جائیداد میں کیا کیا چیز میری ہے اور کس کس چیز پر میرا حق ہے اور ان لوگوں کا کوئی حق نہیں ہے. یہاں ادھر دوسری جانب ولید جو ہے وہ کافی زیادہ پریشان رہتا ہے مناہل کے لیے، لیکن یہاں مناہل جو ہے وہ آخر کار ولید کو میسج کر دیتی ہے اور اسے کہہ دیتی ہے کہ آپ میرے پیچھے مت آئیے اور مجھے آپ اکیلا چھوڑ دیجئے. میں نہیں چاہتی کہ آپ کے نام سے مجھے کوئی بدنام کرے. میں نے اپنی زندگی کی بربادی خود چنی ہے، اپنی زندگی برباد کرنے کی میں خود ذمہ دار ہوں. میں نے یہ فیصلہ خود ہی کیا تھا، اس لیے میں یہ چاہتی ہوں کہ آپ مجھے چھوڑ کر کہیں دور چلے جائیے اور دوبارہ میری زندگی میں مت آئیے گا. یہاں ولید کافی زیادہ ڈس ہرٹ ہو جاتا ہے کیونکہ ولید تو یہی سوچ رہا تھا کہ مناہل شاید اس کے لیے شادی کے لیے حامی بھر دے، اور اس کی ماں بھی جو تھی وہ مناہل کے لیے سٹینڈ لینے کو تیار تھی بشرط یہ کہ مناہل خود اپنے لیے سٹینڈ لے لے. لیکن مناہل نے جو دوزخ بھری زندگی اپنے لیے چنی ہے وہ آج بھی اسی میں رہنا چاہتی ہے. لیکن فی الحال تو پھپھو کے سب کو وہ اکیلا نہیں چھوڑنا چاہتی کیونکہ وہ جانتی ہے کہ زارا کس حال میں ہے اور زین کیا کر رہا ہے. اس لیے وہ پھپھو نے جو اس کی تربیت کی، اس کو پالا پوسا بڑا کیا، وہ کبھی نہیں بھولے گی اور وہ پھپھو کو اکیلا چھوڑ کر نہیں جائے گی. اور پھپھو کو ان حالات میں بالکل اکیلا نہیں چھوڑے گی، یہاں تک کہ زارا بھی اکیلا چھوڑ کر چلی جائے گی. ادھر دوسری جانب نا بیٹا بہت زیادہ خوش ہے کیونکہ زارا کو اچھے خاصا بیوقوف بنا چکے ہیں. یہاں زارا کی نند یہ کہہ دیتی ہے کہ آپ لوگ زارا کو نہیں بنا سکتے بیوقوف کیونکہ وہ کافی زیادہ چالاک ہیں. لیکن وہیں پر زارا کا شوہر یہ کہہ دیتا ہے کہ وہ اتنی سمجھدار بھی نہیں ہے. آج تک ہم نے اس کے کتنے دھوکے دیے، اس کی کتنے ہم نے زیور چوری کرے، آج تک اسے کسی چیز کا کوئی شک نہیں ہوا. ہم نے اس کے آج تک کتنے کھیل ڈالے ہیں، ہم نے اسے کتنا دھوکہ دیا اور کتنی چیزیں اس سے ضبط کر چکے ہیں. لیکن اب ہم نے اسے کروڑوں کی جائیداد کی وہ مالک ہے اور وہ ضبط کرنی ہے، اور وہ کس طریقے سے کرنی ہے یہ ہم نے سوچنا ہے کہ جلد سے جلد اسے یہ کروڑوں کی جائیداد ضبط کر لے. لیکن وہیں پر بیٹھی پھر سے نند کہہ دیتی ہے کہ وہ آپ کو اتنی بیوقوف دکھتی ہے کہ وہ اپنی کروڑوں کی جائیداد آپ کے نام کر لے. لیکن یہ ماں بیٹا خوش ہے اور اسی خوش فہمی کا شکار ہے کہ ہم نے اس کو اتنی باتوں میں بیوقوف بنا دی ہے، یہاں پر بھی ہم آ کے اس کو بیوقوف بنا کر ہی چھوڑیں گے اور وہ خود بخود اپنی جائیداد جو ہے حنان کے نام کر دے گی، اور تبھی ہم حنان
हन्नान की उसकी जायदाद के मालिक बन जाएंगे और हम उसको अपने घर से निकाल बाहर करेंगे। यहाँ दूसरी जानिब हन्नान जो है वो अभी भी कि दूसरी लड़की के साथ चक्कर चला रहा है। अब वहाँ से वो भी एक बहुत ज़्यादा अमीर तरीन लड़की है और उससे पैसे मांगता है और वो उसे 10 लाख देने का वादा भी कर देती है और उसे भी धोखा में रखा हुआ है कि अगर वो पैसे मिल जाएंगे और पैसे पूरा करने के बाद जल्द से जल्द वो अपना चैनल लॉन्च कर लेगा और फिर वो उससे मुलाकात भी कर सकेगा और उससे करीब शादी भी कर लेगा। साथ ही साथ उसने एक और अमीर लड़की भी फंसा रखी है और यहाँ दूसरी जानिब किसी तरीके से ज़ारा को भी नहीं छोड़ा क्योंकि वो जानता है कि अगर ज़ारा को छोड़ दिया तो भी वो खसारे में रहेगा और यहाँ अगर इस लड़की को छोड़ गया तो भी वो खसारे में रहेगा। यहाँ नए आने वाले एपिसोड मज़ीद एक नया मोड़ लेती जा रही हैं। अब आने वाली नई एपिसोड में क्या होने वाला है यही सब कुछ जानने के लिए जुड़े रहिए अनाया रिव्यू के साथ। और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलिएगा। साथ ही साथ हमारा बेल आइकन प्रेस करना भी हरगिज़ ना भूलिएगा ताकि हमारा नया आने वाला नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुंच सके। और अगर आप इस वीडियो के अलावा किसी दूसरी वीडियो को देखना चाहते हैं, दूसरी वीडियो के प्रोमो या स्टोरी या सुनना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए, हम आपकी राय पर ज़रूर अमल करेंगे। जाने से पहले अपने व्यूवर से फिर से एक मरतबा रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को एक लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आपका लाइक और सब्सक्राइब हमें काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन देता है और साथ ही साथ हमें हमारे चैनल को प्रमोट करने के लिए, अपने चैनल को बढ़ाने के लिए आपका साथ चाहिए, इसलिए आप लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।